17 سالہ جنرل محمد بن قاسم کی دستانہ شجاعت، مسلم قیدی کی جرأت، قسط نمبر 15 حصہ دوم۔ ابھی ہم لوگ اسی وجہ سے خدا کی مورت سامنے رکھ کر اس کی پرستش کرتے ہیں۔ زید: لیکن کیا کوئی شخص وثوق سے کہہ سکتا ہے کہ خدا ایسی ہی صورت کا ہے جیسے کہ تصویر تم نے بنا لی ہے؟ ابھی ہمارے بزرگوں نے دیکھا ہی ہوگا۔ زید: سنو، خدا کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، نہ خاکی پتلوں کی اس قدر مجال ہے کہ وہ ان زہری آنکھوں سے اسے دیکھ سکیں۔ خدا کی ایسی صورت نہیں ہے جیسی کہ تم نے یا تمہارے بزرگوں نے بنا لی ہے۔ یہ سب خیالی تصویر ہیں اور محض اپنے نفس کو دھوکہ دینے کے لیے گھڑی گئی ہیں۔ ابھی خیر، میں مذہبی مباحثے میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ اس وقت میں صرف ایک بات کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ زید: کیا؟ ابھی معلوم ہوا ہے کہ اسلامی لشکر کسی لڑکے کی سرکردگی میں خشکی کے راستے سے آ رہا ہے۔ یہ بات سن کر تمام مسلمانوں کے چہرے فرط مسرت سے چمک اٹھے اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا اللہ کا شکر ہے۔ ہماری توقعات شرمندہ تکمیل ہوئیں۔ ابھی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دریافت کیا، کیا تم کو یقین تھا کہ مسلمان یورش کریں گے؟ زید: ایسا ہی جیسا کل صبح آفتاب کے نکلنے کا۔ ابھی کس وجہ سے یقین تھا؟ زید: اس لیے کہ ہم مسلمان یہاں قید میں پڑے ہیں۔ ابھی گویا وہ تم کو رہائی دلانے کے لیے آ رہے ہیں۔ زید: اس کے سوا ان کے آنے کی اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ ابھی خیر، وہ کسی وجہ سے آ رہے ہوں مگر آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ لشکر بہت کم ہے۔ زید: کس قدر ہے؟ ابھی معلوم ہوا کہ صرف 6000 ہے۔ زید: اس ملک کے لیے اتنا لشکر کافی ہے۔ ابھی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کچھ کہنا چاہتا تھا کہ قدموں کی چاپ سنائی دی۔ سب نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ ان کو سمنی اور اس کے سپاہی ننگی تلوار لیے آتے نظر آئے۔ ابھی ایک طرف کھڑا ہو گیا، سمنی اس جگہ آ کر کھڑا ہو گیا جہاں ابھی کھڑا تھا، اور سپاہی اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ سمنی نے کہا، مسلمانوں، اب تمہاری موت کا وقت آ گیا ہے۔ تم کو رہائی دلانے کے لیے بے وقوف مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے اور اس نے ارما بیلا پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ جنگ محض تمہاری وجہ سے ہونے والی ہے، اس لیے میں نے طے کر لیا ہے کہ آج تمہارا خاتمہ کر دوں۔ زید نے کہا، جب کسی کے دن خراب آتے ہیں تو اسے الٹی سی تدبیریں سوجنے لگتی ہیں۔ تم خوب جانتے ہو کہ یہ لشکر جو آ رہا ہے اس کا مقصد ہم کو رہائی دلانا ہے۔ اگر جنگ میں کچھ اونچ نیچ ہوگی تو ہماری موجودگی تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے سود مند ہوگی، اور اگر تم نے ہم کو قتل کر ڈالا اور مسلمانوں کو اس بات کا علم ہو گیا تو یاد رکھیے گا کہ وہ ہمارا انتقام لینے کے لیے تمہارے ہر فرد کو قتل کر ڈالیں گے۔ سمنی کہکا لگا کر ہنسا۔ اس نے کہا، اطمینان رکھو، اس بات کی نوبت ہی نہ آئے گی، کیونکہ لشکر تو صرف 6000 ہی ہے۔ محمد اسلم نے جوش میں آ کر کہا، یہ 6000 کم از کم تمہارے 60,000 لشکر کے لیے کافی ہے۔ سمنی نے نفرت اور غصے کی نگاہوں سے محمد اسلم کو دیکھتے ہوئے کہا، 60,000 کو؟ میں بتاتا ہوں کہ اس لشکر کو تو میں ہی موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ محمد اسلم نے حقارت بھری نظروں سے دیکھ کر کہا، تم جو کہ محض اس وجہ سے اکڑتے ہو کہ ہم نہتے اور تمہارے قیدی ہیں، اور اگر تم مرد ہو اور بہادری کا دعویٰ ہے تو صرف ایک تلوار دے دو اور پھر تم مائے اپنے ان تمام سپاہیوں کے اکیلے مجھ پر حملہ کر دو۔